أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. برادران اسلام، دختران ملت، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں. اللہ کے لیے ساری تعریف ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، ہمیں اسلام عطا فرمایا. اللہ کے لیے ساری تعریف ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کریم عطا فرمائی. اللہ کے لیے ساری تعریف ہے کہ اس نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بہنوں، انسان، آج کا انسان، اس کی نظر میں مادی کامیابی سب سے بڑی چیز ہے. اس کے خواہشات پوری ہو جانا، اس کی لذتیں مل جانا، دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو جانا، آج کی مغربی دنیا کا مطلب یہی ہے کہ یہی کامیابی ہے. لیکن اسلام کی نظر میں حقیقت میں کامیابی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کامیاب طریقے سے کرے، اللہ کی بندگی میں کامیاب ہو جائے. کیونکہ اللہ نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر رہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان کی نظر میں، ایک مسلمان کی نظر میں حقیقت میں کامیابی اللہ کی رضامندی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ایک صحابی جب دھوکے سے ان کے پیٹھ کے پیچھے ان کے دشمن خنجر مارتے ہیں، کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم. ان لوگوں نے کہا ارے کیا کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، کہ مجھے انشاءاللہ مجھے شہادت ملے گی، شہادت کا مقام ملے گا، مجھے جنت ملے گی. آپ نے دیکھا اصحاب الاخدود جن کا ذکر سورۃ بروج میں آیا، اس میں اللہ تعالیٰ جہاں پر اس نوجوان کو قتل کیا گیا، مومنوں کو قتل کیا گیا، عذاب میں ڈالا گیا، چھوٹے بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو قتل کیا گیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذالک الفوز الکبیر، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. کون سی کامیابی؟ جانیں جا رہی ہیں، معصوموں کی جانیں جا رہی ہیں. کیوں؟ اسلام کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کی رضامندی حقیقت میں کامیابی ہے. اس لیے آپ نے دیکھا قرآن کریم میں فوز کا جو لفظ ہے، اس کے جو مشتقات ہیں تقریباً 20 جگہ استعمال ہوئے ہیں، اور جہاں بھی استعمال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا فوز کا مطلب کامیابی، اور یہ کامیابی دوزخ سے جو بچ گیا اور جنت جو پا گیا یہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اسی طریقے سے فلاح، کامیابی اور سکسس کے لیے ایک دوسرا ورڈ ہے، وہ اور اس کے جو مشتقات ہیں، الگ الگ جو ورڈز آتے ہیں، تقریباً 40 جگہ استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں، اور جہاں بھی استعمال ہوئے ہیں نیک عمل کے ساتھ، ایمان کا، تقوی، توبہ، جہاد اور ذکر الہی، ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکیوں کا حکم دے، برائی سے روکے، اور حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کامیاب سے مراد یعنی جنت کے پانے والے، دوزخ کے عذاب سے بچنے والے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن جو چیز وزندار ہوگی وہ حق کی ہوگی، اور جس کا ترازو وزندار ہو گیا وہی حقیقت میں کامیابی ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
والکافرون انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کافر، بے شک وہ شخص جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہمیں کہا گیا کہ ہم دعائیں کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، دونوں جگہ اچھا عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کی نظر صرف مادی چیزوں پر رہتی ہے، آخرت کی طرف نہیں جاتی ہے، وہ قارون کا جو قصہ ہے، جس کے پاس دنیا بھر کے خزانے، جس کے خزانوں کو اٹھانے کے لیے، اس کے چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت ہوتی تھی، جن کے پاس بصیرت نہیں تھی، ان لوگوں نے دیکھ کر کہا کاش ہمارے پاس بھی قارون کے جیسا خزانہ ہوتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دھسا دیا، قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، تب وہ لوگ کہنے لگے وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، شاید اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ رزق میں وسعت دیتا ہے اور جسے چاہے رزق میں کمی کرتا ہے، اگر اللہ کا احسان نہیں ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسے دیے جاتے۔ وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافر یہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کامیابی حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع، اسی میں کامیابی ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جس کے اچھے اخلاق ہوں، جو بدکار نہیں ہے، جو دوسروں کے ساتھ رحمدلی سے پیش آتا ہے، جو صدقہ اور خیرات چیریٹی کرتا ہے، جو ہمیشہ اپنے گھر والوں کا، اپنے معاشرے کا، اپنی سوسائٹی کا، اپنے ملک کی فکر کرتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے اور ایمان لاتا ہے، اور خاتمہ بالخیر، اچھے عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، دوزخ کے عذاب سے بچتا ہے، یہ اصل میں کامیابی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ قومیں کیوں برباد ہوتی ہیں، امتیں کیوں آج ہمیں اس مسئلے میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ، ہمیں اس ملک میں تو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ کیا پلاننگیں ہو رہی ہیں، آخر یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور کب تک ہوگا اور یہ ظلم کا سلسلہ کب رکے گا۔ ہر مسلمان اپنے دل میں اس کو ضرور سوچتا ہوگا۔ قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ برباد کرتا ہے کسی قوم کو تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی سنتیں قوموں کو برباد کرنے میں طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی پانی میں ڈبو کر، کبھی طوفان کے ذریعے، کبھی آندھی کے ذریعے، کبھی زمین میں دھسا کر، کبھی قحط سالی کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی قیمتوں کی بڑھاؤ کے ذریعے، کبھی بیماریوں کے ذریعے، کبھی ظلم اور زبردستی کے ذریعے اللہ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے، ایسے ظالموں کو ان کا باغ دیتا ہے، حکومت کا باغ ڈور ان کے حوالے، ظالموں کے حوالے کر دیتا ہے، فرعون کے جیسا، جو ان کو مختلف عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ اختلافات اور پھوٹ میں ڈال کر، کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو بندر کی شکل میں بدل کر، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی سور کی شکل میں بدل کر، کبھی پتھروں کی بارش کے ذریعے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بہت سارے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری فوجیں ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن دیکھیں کیوں قومیں برباد ہوتی ہیں۔ ایک سبب کہ جب برائی زیادہ ہو جاتی ہے تو قومیں برباد ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے پریشان ہو کر، کہا لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، عرب کی بربادی ہے، عرب کی برائی کا وقت آ گیا ہے، ایک ایسی برائی جو بالکل قریب آ چکی ہے۔ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن یاجوج و ماجوج کی جو دیوار ہے اس دیوار میں سے اتنا شگاف کھل گیا ہے۔ آپ انگوٹھا اور یہ جو انگلی ہے شہادت کی انگلی، یہ دونوں انگلیوں کو دائرے کی شکل میں بتا کر کہتے ہیں کہ آج کے دن یاجوج و ماجوج کا جو دیوار ہے اس دیوار میں سے اتنا شگاف کھل گیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کیا ہم برباد ہو جائیں گے اس حالت میں کہ ہمارے درمیان نیک لوگ ہوں گے؟ نیک لوگ تو ہوں گے،
کیا تب بھی ہم برباد ہو جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے. برائی زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ختم ہو جائے گا. جب تک کوئی معاشرہ، سوسائٹی، کوئی امت آپس میں نیکی کا حکم دیتے رہے گی، برائی سے روکتی رہے گی، اللہ تعالیٰ عذاب کو نہیں بھیجتا ہے. لیکن جب نیکی کا حکم دینا ختم ہو جائے، برائی سے روکنا ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم میں کچھ لوگ برائی کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ اس کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اس برائی کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر عذاب بھیج دیتا ہے، سارے لوگوں پر عذاب بھیج دیتا ہے. ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر کسی ایسے عذاب کو بھیجے گا تم ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. ہماری دعا ہو رہی ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم برائیوں میں مبتلا ہیں، ہم اپنے فریضے سے غافل ہیں. یہ اس کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم میں برائیوں کی کمی نہیں ہے. سب سے بڑی برائی شرک کی برائی، قبر کی برائی. یہ ایسی لعنت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. شرک، اور ہم بالکل مطمئن ہیں، ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے. ہمارے رشتہ دار شرک میں مبتلا ہیں، ہمارے پڑوس شرک میں مبتلا ہیں، ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے میرے بھائیوں. تو کیا ہوگا؟ اتنی بڑی برائی کہ ٹھہر نہیں سکتا، اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ آسمان پھٹ کر نیچے گر جائے گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کیا برائیاں نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی لاپرواہی. ہماری نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نہیں ہے، ہماری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جیسی نہیں ہیں. ہمارے اخلاق بدل گئے ہیں. حتیٰ کہ اگر دائیں ہاتھ سے کھانے کو اگر وصیت کی جاتی ہے، کوئی کہتا ہے تو تعجب کرتے ہیں، ارے کیسے بھی کھائے گا، اس کے ہاتھ میں نوالا ہے، کیسے کھائے گا، وہ کیسے پیے گا پانی. نعوذ باللہ من ذالک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور دائیں ہاتھ سے کھانے کا آپ نے حکم دے دیا. ہمارا فرض ہے آپ کی اتباع کرنا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا کہ ٹخنے سے نیچے جو کپڑا ہے وہ دوزخ میں ہے، ہمیں فالو کرنا ہے. آپ نے کہہ دیا کہ عورت خوشبو لگا کر جو عورت گھر کے باہر نکلتی ہے وہ زانیہ عورت. نعوذ باللہ من ذالک. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ ایک شریف عورت کو زانیہ کہا جائے، زنا کرنے والی عورت کہا جائے، اس سے بڑھ کر برائی کیا ہو سکتی ہے؟ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی عورت کے چہرے پر کوئی بھی خوبصورت اور زینت کی چیز ہو، ہونٹوں پر لالی، چہرے پر پاؤڈر، اس کا چہرہ کھول کر باہر جانا حرام ہے، جائز نہیں ہے. سارے علماء کا اتفاق ہے. جو لوگ چہرہ کھولنے کے قائل ہیں ان کا بھی اس پر اتفاق ہے. آج کتنی عورتیں، کتنی ہماری نوجوان لڑکیاں، اور یہ برائی نہیں تو کیا ہے؟ ہمارے لڑکے وقت سے پہلے جوان ہو جا رہے ہیں. کیوں؟ ان کے وقت سے پہلے شادی کے رشتے ان کے جڑ جا رہے ہیں. کتنے ایسے لڑکے، کتنے ایسی لڑکیاں ایسے فتنوں میں مبتلا ہیں. قرآن کی ہمیں کوئی عزت نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے 5 سال کے عرصے میں تقریباً 5000 لڑکیاں صرف ہمارے صوبے تمل ناڈو میں دوسرے کے ساتھ شادی کر چکی ہیں، اپنا دین بدل چکی ہیں. معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ برائی اگر بڑھ نہیں رہی ہے اور ہم اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور اگر آزاد بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اخلاق کا بگاڑ. امتیں جو برباد ہوتی ہیں، دوسرا سبب دنیا میں کمپٹیشن. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایران اور روم کو فتح کر دیا جائے گا تو تم کیسی قوم ہوگے؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ نے جیسا کہا ہے ویسے ہم رہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایک کہ دوسرا حال ہوگا، آپس میں تم کمپٹیشن کرو گے، ایک دوسروں کے ساتھ حسد کرو گے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ تختے تعلق کرو گے، اپنے تعلقات کو توڑو گے اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرو گے.
مال میرے بھائیو نیک آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے اس مال میں، کمائی میں ڈرتا ہے، خرچ کرنے میں ڈرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نعم المال الصالح للعبد الصالح، نیک بندے کے لیے پاک مال کتنی اچھی بات ہے. لیکن بعض لوگ ہیں جو مال اور پیسے کے غلام ہوتے ہیں، جیسے بھی پیسے آئے ان کی فکر نہیں ہوتی. یہ حرام خوری، کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی، کہاں سے اللہ کی رحمت آئے گی. اور اسی طریقے سے قوموں کو جو برباد کیا جاتا ہے ان میں سے جو برائیاں ہیں وہ سود اور زنا ہے میرے بھائیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی قوم میں سود ظاہر ہو جائے، پھیل جائے، زنا پھیل جائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں نے دعوت دے دی، اللہ کے عذاب کو انہوں نے اپنے اوپر دعوت دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عزت میں سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو ایک مسلمان جس کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اس کی عزت کرنا بھی اللہ کی عزت میں داخل ہے. آج ہمارے نوجوانوں، بچوں میں بڑوں کی عزت نہیں ہے، بزرگ ان کے ساتھ بے عزتی سے پیش آتے ہیں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امتیں جو برباد ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی بات ان کے اخلاق بگڑتے ہیں، اور جب اخلاق بگڑتے ہیں تو عقیدہ بگڑتا ہے، جب عقیدہ بگڑتا ہے تو دشمن ان پر مسلط ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں ظلم ایک سبب ہے جس کی وجہ سے امتیں برباد ہوتی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جس کا ثواب بہت جلد ملتا ہے، ذرا غور کریں میرے بھائیوں، میں خود بھی یہ حدیث پہلی مرتبہ کل دیکھ رہا ہوں، سب سے زیادہ جس چیز کا ثواب جو جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. رشتہ داروں کو ملانا، رشتہ داری کو ملانا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنا، کاٹنے والے کے ساتھ ملانا، یہ رشتہ داری ہے. ملانے والے کے ساتھ ملانا، کاٹنے والے کے ساتھ کاٹنا، یہ ملانا نہیں ہے رشتہ داری کو. جیسا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاٹنے والے کے ساتھ رشتے کو ملانا، سلام کرتے تو جواب نہیں دیتا ہے، آپ سلام کیجئے، یہ رشتہ داری کو ملانا ہے. آپ ہاتھ بڑھائیے تو ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے، آپ ہاتھ بڑھائیے، یہ رشتہ داری کو ملانا ہے کاٹنے والے کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے جلدی جس کا جو ہے ثواب ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، اور سب سے جلدی جس کی سزا ملتی ہے وہ ظلم اور رشتہ داری کو کاٹنا ہے. اور قسم، جھوٹی قسم بستی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، صحرا بنا دیتی ہے. یعنی مطلب جھوٹی قسم کھانا کسی چیز پر، اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے میرے بھائیوں قومیں جو برباد ہوتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ مظلوم کی مدد نہ کی جائے. مظلوم کی مدد، آج ہماری قوم میں کتنا ظلم نہیں ہو رہا ہے اور ہم مظلوم کی مدد کرنے سے عاجز ہیں. کیا ہمارا فرض نہیں ہے ہماری سوسائٹی کا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے جن پر اگر ظلم ہوتا ہے تو وہ لوگ بدلہ لیتے ہیں. معاف کر دینا الگ بات ہے، اس کی بہت فضیلت ہے، قرآن میں اسی جگہ اللہ نے فرمایا. لیکن مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کا ہاتھ روکنا، یہ ہم سب کا فرض ہے. مہاجرین جو ایتھوپیا گئے ہوئے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ حبشہ، تو وہاں ایک قصہ بتاتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت مٹکے پر پانی رکھ کر جا رہی تھی تو ایک نوجوان آیا اور اس نے پیچھے سے اس کو دھکیلا تو بیچاری بوڑھی عورت وہ گر گئی، گھٹنوں کے بل گر گئی، اس کا مٹکا ٹوٹ گیا. اٹھی اور اٹھ کر اس نے کہا اے غدار، جس دن اللہ تعالیٰ کرسی کو رکھے گا اور اگلے لوگوں کو جمع کرے گا اور پیر اور ہاتھ جب بات کریں گے جو کچھ بھی عمل کر رہے تھے، تم اس وقت دیکھو گے تمہارا حال کیا ہے، میرا حال کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کہتے ہیں اس نے بالکل صحیح کہا، اس نے بالکل صحیح کہا. کیسے اللہ تعالیٰ کسی قوم پر رحم کرے گا جو اپنے ضعیف کے لیے، کمزور کے لیے اس کا حق نہیں دلاتی ہے. میرے بھائیوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلے توبہ کرنا چاہیے، شرک سے، سارے گناہوں سے زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. اے میرے پیارے بھائی، جس کو مسجد سوائے عید اور جمعے کے دن کسی اور دن کے 5 وقت میں مسجد نظر نہیں آتی، جو مسجد آنے کا خیال نہیں کرتا، ہمیں توبہ کرنا چاہیے. توبے کا دروازہ موت تک کھلا ہے.
اے میرے پیارے بھائی، جو تنہائی میں گناہیں کر رہا ہے اور اس چیز سے غافل ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی چیز کوئی جگہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے کسی کو چھپا نہیں سکتی، توبہ کر لینا چاہیے۔ اے وہ شخص جو سود کے ذریعے اللہ سے کیونکہ سود کا استعمال اللہ سے لڑائی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا، کب تک ہم نعوذ باللہ اللہ سے لڑتے رہیں گے؟ کیا اللہ سے لڑنے سے کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ جو شخص اپنی رشتہ داری کو قطع تعلق کرتا ہے، توبہ کرنا چاہیے۔ وہ نوجوان جو کسی خوبصورت لڑکی کی محبت میں، عشق میں مبتلا، شراب میں مبتلا، ڈرگ میں مبتلا ہے، توبہ کر لے، تمہاری وجہ سے ہم لوگوں پر، سارے لوگوں پر عذاب آنے والا ہے۔ وہ لوگ جو نماز کے پابند نہیں ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اللہ کے واجبات ادا نہیں کرتے ہیں، ان کو فکر کرنی چاہیے، ان کے گناہوں کی وجہ سے قوم پر عذاب آ رہا ہے۔ نیکی کا حکم دینے کی ضرورت ہے، اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیشن میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پیسے کما لینا بڑی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، تعلیم کسی بھی قوم کی ترقی کا بنیادی سبب ہے۔ آج ہماری حکومت میں کتنے ایسے کام ہیں جہاں پر ویکنسی ہے، خالی ہے، لیکن ہم مسلمان آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ غیروں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم مسکراہٹ کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، پڑوسیوں کا اچھا خیال کے ذریعے، جی ہم لوگ غیروں کو اپنا بنائیں۔ دعوت چھوڑ کر ہم یہاں ذلیل ہو رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت، اسلام کی دعوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن ہم نے نہیں دیا۔ ہمارے تعلقات غیروں کے ساتھ، لیکن ان تعلقات کو ہم نے دعوت کے لیے، ان کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ ضرورت ہے کہ غیروں کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈائلاگ کر کے ان کو سمجھایا جائے تاکہ محبت کا ماحول قائم ہو۔ آج دشمنان انسانیت چاہتے ہیں کہ نفرتوں کو پھیلا کر وہ اسلام کو اور دوسرے مذاہب کو سب کو ختم کر دیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم محبت کے پیغام دیں۔ عید کے موقع پر میرے بھائیوں جو غلطیاں ہوتی ہیں کہ عید کے دن قبرستانوں کی زیارت کو کرنا ضروری سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے۔ کبھی بھی آپ دعا کر سکتے ہیں موتا کے لیے۔ اور اسی طریقے سے عید کے موقع پر عورتوں کا اور مردوں کا اختلاط، اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ عید کے موقع پر مباح سے بڑھ کر چلے جانا، گانے بجانے کے آلات کا استعمال، گانے بجانے کی چیزوں کو سننا، عورتوں کی بے حیائی، اور اس طریقے سے عید کی نماز کے لیے زینت کی شکل میں عورتوں کا نکلنا، اور اسی طریقے سے کھانے پینے میں اسراف اور جوا کھیلنا، شراب پینا، جی یہ ساری چیزیں حرام ہیں میرے بھائیوں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے پھر اس کے بعد شوال کے 6 دن کے روزے رکھتا ہے تو گویا سال بھر کا اس نے روزہ رکھا۔ 36 دن کا روزہ ماشاءاللہ، ایک دن کا ثواب گویا 10 دن کا جو ہے برابر، تو 360 دن کے اس کے ہو گئے۔ جو عورتیں اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اپنے روزے نہیں رکھ پاتی ہیں تو وہ بعد میں بھی قضا کر سکتی ہیں، جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے۔ یعنی رمضان کے بعد جو بھی روزے ان کے رمضان کے چھوٹ گئے ہیں، شوال میں اگر نہیں ہوا تو ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں وہ اپنے رمضان کے روزے پورے کر لیں، فرض روزے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شوال کے روزے قضا کر سکتے ہیں، جیسا کہ بعض علماء کا خیال ہے۔ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آخر میں میرے بھائیوں دعا کریں، اپنی قوم کے لیے اپنے لیے دعا کریں۔ دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی، اللہ کی مدد کے ذریعے ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ملے گی نہ آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ سے التجا کرنی چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے چھوٹوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امت مرحوم مسلمہ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ان کے مال کی، ان کے جان کی، ان کے دین کی، ان کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ سارے جگہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ضرورتوں کو پوری فرمائے، ہماری ساری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، ہماری ساری جائز ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد اور اس کے
हम करीब होने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। रमजान में जिस तरीके से हमने तौबा किया, हमने इबादत की, उसी तरीके से बल्कि उससे ज्यादा अल्लाह ताला से कुर्बत हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जो मौता हैं अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, उनके कब्रों को अल्लाह जन्नत का टुकड़ा बना दे। अल्लाह ताला जो बीमार हैं उन बीमारों को अल्लाह ताला अपने फजल करम से तू आफियत अता फरमा। अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह हम लोगों को तेरे इस्लाम पर जिंदा रख। अल्लाह ईमान पर अल्लाह हमारी मौत हमें अता फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाएं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिदाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन ग़ज़बिका मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वल फौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा अग़िसना अल्लाहुम्मा अग़िसना अल्लाहुम्मा अग़िसना अल्लाहुम्मा अग़िसना गीसन मुगीसन मरीअन मुरीआ नाफ़िअन गैर ضارٍ عاجلا غير آجل। اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.